حافظ صاحب، اگر کوئی حدیث شریف عقل کے خلاف ہو تو کیا اس کو رد کر دیا جائے گا؟ دیکھیے، حدیث شریف شریعت مطہرہ کی ایک مستقل ایک شرعی دلیل ہے۔ قرآن پاک اصل ماخذ ہے شریعت مطہرہ کا، احکامات شرعیہ کا اصل ماخذ قرآن پاک ہے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر کی ہماری دلیل، شرعی دلیل، وہ حدیث شریف ہے اور حجت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ اب سمجھنے کی کچھ باتیں ہیں، وہ یہ کہ ایک ہوتی ہے نقلی دلیل اور ایک ہوتی ہے ایک عقلی دلیل۔ میں اللہ تعالیٰ کرے کہ میں آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ نقلی دلیل ہم کہتے ہیں نون، قاف، لام اور یا، یہ ہم کہتے ہیں قرآن اور احادیث کو، جس کو منقولات بھی کہا جاتا ہے۔ جو باتیں قرآن میں ہوں اور حدیث میں ہوں ان کو منقولات کہا جاتا ہے، صحابہ کرام نے بیان کی ہو وغیرہ، ان کو کہتے ہیں منقولات، اور معقولات کہتے ہیں عقلی دلائل کو۔ اب کبھی تو یہ جو نقلی دلیل ہوتی ہے نا کتاب و سنت کی، یہ کبھی ہوتی ہے قطعی اور کبھی ہوتی ہے ظنی۔ قطعی کا معنی کہ 100% یقینی، اور ظنی کا معنی کہ 100% یقینی نہیں۔ اسی طریقے سے عقلی دلیل یا کوئی عقلی پیمانہ، یہ کبھی ہوتا ہے قطعی اور کبھی ہوتا ہے ظنی، یعنی 100% یقینی اور 100% یقینی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک اور قسم بھی آتی ہے وہمی، میں ابھی اس کی بحث نہیں کرتا، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ دلیل نقلی وہمی اور دلیل عقلی وہمی، اس کو ہم ابھی چھوڑ دیتے ہیں، سائڈ میں کر دیتے ہیں۔ ابھی ہم 4 قسموں کی بات کرتے ہیں۔ میں ابھی ذرا مثالوں میں بھی نہیں جاتا ورنہ اور لمبا ہو جائے گا، مجھے ابھی مختصر کرنا ہے، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دلیل قطعی، دلیل نقلی قطعی یہ کیا ہے؟ یہ ہے قرآن پاک کی آیت جو اپنے مدلول پر واضح اور صاف ہو، جس میں کوئی اور احتمال نہ ہو، یعنی جو قطعی ثبوت بھی ہو اور قطعی دلالہ بھی ہو، یہ تو ہے قطع۔ اور اس کے علاوہ متواتر حدیث، وہ بھی دلیل قطعی ہے، متواتر حدیث، اور اجماع قطعی، وہ بھی دلیل قطعی ہے۔ متواتر حدیث جس کا مضمون اپنے مدلول پر صاف ہو، واضح ہو، یہ ہیں دلائل قطعیہ۔ اب دلیل ظنی، دلیل ظنی لے لیجئے، خبر واحد، اخبار جن کی سندیں صحیح ہوں، یعنی ایسی حدیث خبر واحد جس کی سند صحیح ہو اور جس کا متن بھی صحیح ہو، وہ ہے دلیل ظنی، ٹھیک ہے نا جی۔ اب آئیے اس طرف، عقل قطعی اور عقل ظنی۔ عقل قطعی کسے کہتے ہیں؟ کہ عقل کی، یعنی عقل کوئی ایسی بات کی ہے جو 100% یقینی ہے، مثلا 2 اور 2 4، ٹھیک۔ اب کوئی کہے 2 اور 2 5 تو بالکل غلط ہے، 100% یقینی بات ہے کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، یہ ہے دلیل عقلی قطعی۔ اس کے علاوہ ایک ہے دلیل عقلی ظنی، دلیل عقلی ظنی، یعنی کسی تجربے کی بنیاد پر اور تحقیق کی بنیاد پر غالب گمان ہمیں حاصل ہو جائے، لیکن 100% ہم اس پر اعتماد نہیں کر سکتے۔ ایک زمانے کے اندر ایک نظریہ وہ کوئی عروج پکڑ لیتا ہے اور اگلی صدی کے اندر بالکل دفن ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ ایک صدی میں عقل اس کے موافق ہوتی ہے لوگوں کی، اور دوسری صدی کے لوگوں کی عقل اس کو رد کر دیتی ہے، تو اس کو 100% یقینی نہیں کہیں گے۔ تو دیکھیے، ایک ہو گئی دلیل نقلی قطعی اور نقلی ظنی، عقلی قطعی اور عقلی ظنی۔ اب اس کے ٹکراؤ کی 4 صورتیں ہو سکتی ہیں، کتنی؟ 4 صورتیں۔ نمبر 1، نقلی قطعی اور عقلی قطعی کا ٹکراؤ ہو، نقلی قطعی اور عقلی ظنی کا ٹکراؤ ہو، نقلی ظنی اور عقلی قطعی کا ٹکراؤ ہو، نقلی ظنی اور عقلی ظنی کا ٹکراؤ ہو، یہ 4 صورتیں بنتی ہیں۔ اب ان 4 صورتوں کی وضاحت سمجھنی ہے اور اس کی تفصیل سمجھنی ہے۔ پہلی بات، نقلی قطعی بھی ہو، دلیل نقلی قطعی ہو اور یہاں سے عقلی قطعی ہو، پھر ان کا آپس میں ٹکراؤ ہو، یہ ناممکن ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے کہ شرعی دلیل ہو قطعی اور پھر وہ عقل قطعی کے خلاف ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ناممکن ہے۔ کوئی پیش کر کے دکھا دے، آج تک تو نہیں کیا۔ ہو گئی ایک صورت خارج۔ دوسری صورت، دلیل ہو قطعی شرعی، دلیل شرعی، دلیل نقلی قطعی، اور یہاں سے ہو عقل ظنی، تو اعتبار کس کا ہوگا؟ شرعی قطعی کا، نقلی قطعی کا، شریعت کا، یعنی دلیل نقلی کا اعتبار ہوگا، کتاب و سنت کا۔ نمبر 3، یہاں سے بھی ظنی اور یہاں سے بھی ظنی، اس میں بھی نقل کا اعتبار ہوگا، روایت کا اعتبار ہوگا، عقل ظنی کا اعتبار اس کے خلاف نہیں ہوگا۔ چوتھی صورت ہے کہ دلیل ہو شرعی ظنی اور عقل ہو قطعی۔ اس صورت میں محدثین فقہا بیان کرتے ہیں کہ یہاں خبر واحد کے اس مضمون کو موضوع قرار دے دیا جائے گا، مسئلہ ختم، یا کوئی تعویل ہوگی۔ یہ ہے مسئلہ، یعنی خبر واحد کے
متن کے صحیح ہونے کے لیے محدثین و فقہا بیان کرتے ہیں کہ کچھ شروط ہیں، جیسے اس کے سند کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے، ویسے متن کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے۔ اور متن کے اس کے صحیح ہونے کے لیے شروط میں سے ہے کہ وہ نہ قرآن کے خلاف ہونی چاہیے، نہ سنت متواترہ کے خلاف ہونی چاہیے، نہ اجماع کے خلاف ہونی چاہیے، نہ عقل سری کے خلاف ہونی چاہیے، نہ عموم بروا سے متعلق ہونی چاہیے، نہ متروک الاحتجاج ہونی چاہیے۔ یہ ساری تفصیلیں منکرین حدیث کو نہیں پتہ، نہ ان کو اس سے غرض ہے، نہ وہ اس کی طرف جاتے ہیں بس جی ہمیں وہ عقل کے خلاف ہے، اور وہ بھی ان کی عقل، کن کی عقل؟ منکرین حدیث کی عقل۔ اور کیا ہے تمہاری عقل کوئی پیمانہ ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے جس طریقے سے خبر واحد کی سند ہونی چاہیے صحیح، اگر خبر واحد کی سند کے اندر کوئی گڑبڑ آ جاتی ہے، کوئی راوی گڑبڑ آ جائے، کذاب آ جائے، کوئی دجال آ جائے، کوئی ایسا راوی آ جائے جو ثقہ نہیں ہے، صدوق نہیں ہے، اور نچلے درجے کا راوی ہے جس کی روایت ضعیف ہو جاتی ہے، موضوع ہو جاتی ہے، کچھ اور ہو جاتی ہے، تو اب ہم کہیں گے روایت صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب اس کا متن اصول و ضوابط سے ٹکرا جائے گا، قرآن سے ٹکرائے گا، سنت سے ٹکرایا جائے گا، تو اس متن کو غلط قرار دے دیا جائے گا۔ اس کا یہ معنی نہیں ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غلط ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کی نسبت رسول اکرم علیہ السلام کی طرف ٹھیک، جس طریقے سے سند کا صحیح ہونا ٹھیک ہے، اسی طریقے سے متن کا ٹھیک ہونا بھی یعنی ضروری ہے۔ یہ تو عام کتابوں کے اندر بات آتی ہے کہ سند کا صحیح ہونا متن کے صحیح ہونے کو لازم نہیں آتا۔ اگر خبر واحد کی سند صحیح ہے تو اس کا متن بھی صحیح ہونا ضروری ہے۔ لیکن منکر حدیث کو کیسے پیش کرتے ہیں کہ یہ عقل کے خلاف ہو تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ کیا چیز عقل کے خلاف ہو؟ اور عقل کا خلاف تم کہتے کسے ہو؟ اب ایک اور بات سمجھنی ہے کہ ایک ہوتا ہے خلاف عقل اور ایک ہے ما فوق العقل۔ خلاف عقل اور ما فوق العقل۔ خلاف عقل کیا ہے؟ کوئی آدمی کہے 2 اور 2 5 ہوتے ہیں، یہ ہے خلاف عقل۔ اب کوئی ایسی روایت کوئی منکر حدیث نکال کے دکھا دے جو خبر واحد ہو، جس میں لکھا ہو کہ 2 اور 2 5 ہوتے ہیں، ہم کہیں گے اس کا متن غلط ہے، مسئلہ ختم، کیونکہ عقل قطعی کے خلاف ہے نا، اور وہاں سے ظنی ہے، خبر واحد ہے۔ اور ما فوق العقل کیا ہے؟ قبر کے حالات، آخرت کے حالات، کرامات، معجزات، یہ تو ما فوق العقل ہے، خلاف عقل ہے ہی نہیں۔ یعنی جو محدود عقل اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، یہ جو عقل کا محدود دائرہ کار ہے، اس کے اوپر کی کچھ چیزیں، اس سے ماورا چیزیں جو آپ کی عقل میں نہیں آ سکتی، آپ کی اب ہم منکرین حدیث سے پوچھتے ہیں تمہاری عقلیں محدود ہیں یا غیر محدود ہیں؟ تو سری سی بات ہے محدود ہے اس کی عقل۔ تو تمہاری اچھا اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی محدود ہے غیر محدود ہے کہ جی غیر محدود؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو، آپ اللہ تعالیٰ کی طاقت کو اپنی محدود عقل میں فٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی محدود عقل میں جو چیز آئے گی وہ تو ہم تسلیم کر لیں گے، اس کے باہر ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ غلط ہے، یہ الحاد ہے۔ تو اگر آپ کی عقل محدود عقل میں ما فوق العقل امور داخل نہیں ہوتے اور وہاں سے قرآن پاک نے حدیث نے ان کو بیان کر دیا ہے تو آپ پر لازم ہے کہ آپ ان پر ایمان لے آئیں اگر آپ مسلمان ہیں۔ تو خلاف عقل اور ما فوق العقل امور میں آپ کو فرق کرنا چاہیے۔ مثلا قبر، یعنی جو قبر ہے، اب قبر کا یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، حدیث شریف موجود ہے۔ یہ خلاف عقل نہیں ہے، یہ ما فوق العقل ہے، یہ برزخ کا مسئلہ ہے۔ اب یہ آپ کی عقل میں نہیں آ سکتا۔ تو آخرت، جنت، جہنم آپ نے نہیں دیکھا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو کسی آدمی کو کہتا ہے میری عقل تسلیم نہیں کرتی، تو کیا جنت و جہنم کا انکار کر لیں گے؟ نہیں، بلکہ یہ ما فوق الامور، ما فوق العقل ہیں، امور ہیں، یہ خلاف عقل نہیں ہے۔ ایک اور بات یہ سمجھنے کی ہے کہ جب قرآن پاک نے ایک چیز بیان کر دی، کسی طرح کی کوئی چیز بیان کر دی، تو طے بات ہو گئی کہ یہ خلاف عقل ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر خلاف عقل ہوتا تو قرآن بیان نہیں کرتا۔ اب ویسی ہی چیز جب حدیث میں آ جاتی ہے، یہ خلاف عقل کہہ کر کے انکار کر دیتے ہیں اور قرآن کے سامنے ہی شروع کر دیتے ہیں۔ وہاں رقیق تعویلوں، ایسی تعویلیں کہ کبھی بچہ بھی ہنس پڑتا ہے، بھائی کیا بولتا ہے، یہ کیا بول رہا ہے؟ اصل میں وہ الہاد ہے۔ جو چیز قرآن پاک میں آ گئی وہ خلاف عقل نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک، آپ کہہ دو خلاف عقل انکار کر دو تو بچہ تمہیں کافر کہے گا۔ اب ویسی چیز جب حدیث شریف میں آئے گی تو وہ بھی خلاف عقل نہیں ہوگی، بلکہ قرآن پاک، اب یہ معاملہ تو منکرین حدیث ہی طے کریں گے کہ جو چیز حدیث میں خلاف عقل تھی وہ قرآن میں عین عقل کیسے بن گئی؟ مسئلہ ہے نا، جو چیز ایک جگہ خلاف عقل ہے وہ دوسری جگہ بھی خلاف عقل ہے، تیسری جگہ بھی خلاف عقل ہے۔ اب یہ ان کی عقل کا قصور ہے کہ ایک جگہ ایک چیز کو خلاف عقل کہتے ہیں، اسی چیز کو دوسری جگہ عین عقل کہتے ہیں۔ تو آپ اپنی عقلوں کا علاج کرائیں۔ یہ تو ہو گئی ایک۔ اچھا، اگلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ بہانے بناتے ہیں خلاف عقل، حالانکہ یہ اصول محدثین و فقہا نے کس کے بارے میں بیان کیا ہے؟ خبر واحد کے بارے میں، اخبار احاد کے بارے میں۔ اور وہ بھی کتنے ہوں گے؟ ارے اخبار احاد کتنے یہ متن دکھا سکتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں لسٹ جاری کرو ان اخبار احاد کی جن کی سندیں بالکل صحیح ہیں اور ان کے متن عقل سری کے خلاف ہے۔
میں منکرین حدیث کو چیلنج کرتا ہوں کہ تم لسٹ جاری کرو جن کی سند صحیح ہے اور ان کی خبر واحد ہو، سند صحیح ہو اور ان کا متن عقلی سری کے خلاف ہو۔ کتنی حدیثیں ہیں آپ نشاندہی کر دیں، جو ثابت ہوتی جائے گی ہم کہیں گے اس کا متن غلط ہے، لیکن اس بہانے پر یہ بالکل مجموعہ احادیث کا انکار کرنا چاہتے ہیں، یہ مسئلہ ہے، وہ کیسے ہوگا؟ اچھا پھر اگلی بات سنیے، یہ تو اصول ہے نا خبر واحد کے بارے میں، ٹھیک، یہ تو متواتر حدیثوں کے منکر ہیں۔ متواتر حدیث تو دلیل قطعی ہے، دلیل یقینی ہے، جس طرح قرآن پاک دلیل قطعی دلیل یقینی ہے، متواتر حدیث بھی دلیل قطعی دلیل یقینی ہے۔ یہ متواتر حدیث کے منکر ہیں، مثلا نزول مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے قیامت کے قریب، یہ متواتر احادیث سے ثابت ہے، یہ اخبار احاد میں نہیں آیا، اکا دکا حدیث میں نہیں ہے، یہ متواتر حدیث میں آیا ہے، اور کئی صحابہ کرام نے روایت بیان کی ہے، متواتر حدیث ہیں، لیکن منکرین حدیث اس کے بھی منکر ہیں، صاف منکر ہیں۔ تو آپ بتائیں یہاں خلاف عقل کا کون سا اصول آپ فٹ کریں گے؟ کچھ بھی نہیں، بس نفس پرستی ہے۔ آپ متواتر حدیثوں کے منکر، آپ مشہور احادیث کے منکر، اور بہانہ خبر واحد کا کہ جی خلاف عقل، اور وہاں بھی اکا دکا روایات زیادہ سے زیادہ کیا پتہ ان کو کہیں سے مل جائیں جن کے بارے میں ثابت یعنی کر سکیں۔ تو اخبار احاد کے بارے میں جو اصول ہیں، اور وہ بھی کتنی جگہ فٹ ہوگا اس کو یہ ثابت کر کے دیں کہ کتنی روایت میں فٹ کریں گے۔ وہ جو ایک اصول تھا اخبار احاد کے بارے میں جو اکا دکا کہیں فٹ کر پائیں، وہ لا کر کے یہ پورے مجموعہ حدیث کا انکار کرنا چاہتے ہیں، اور نام ہے عقل کا۔ ماتم کرو ایسی عقلوں پر۔ اچھا جیسے منکرین حدیث اصول و ضوابط پیش کرتے ہیں، ان بنیادوں پر تو قرآن کا بھی انکار لازم آ جائے گا، یہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر اگلی بات میں ان سے پوچھتا ہوں، آپ مجھے بتائیے یہ جو حدیثیں ہیں نا خبر واحد، اخبار احاد یا متواترات، یہ جو ہیں ایسی اخبار احاد جن کی سندیں صحیح ہیں، جن کے متن قرآن کے خلاف نہیں ہے، سنت مشورہ وغیرہ، وہ سارے اصول و ضوابط ہیں جو اخبار احاد صحیح ہیں، جن کا متن صحیح ہے، جن کی سندیں صحیح ہیں، مشہور روایات ہیں یا متواتر حدیثیں ہیں۔ کیا آپ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں؟ یہ مسئلہ ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ کیا منکرین حدیث اسے حضور کا فرمان مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اگر آپ اسے نبی کا فرمان مانتے ہیں تو حجت کیوں نہیں مانتے؟ جب حضور کا فرمان حجت نہیں، پھر کس کا حجت ہے؟ غامدی کا نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ اگر پیغمبر کا فرمان مانتے ہو پھر دین میں حجت کیوں نہیں ہے؟ اور اگر تم پیغمبر کا فرمان مانتے ہی نہیں ہو اسے، پھر اس کا کیا مطلب کہ علمی اثاثہ ہے؟ یعنی جو نبی کا فرمان ہے ہی نہیں آپ کے نزدیک، اور اس کو نبی کے نام پر بیان کیا جا رہا ہے، یہ علمی اثاثہ ہے یا جھوٹ کا پلندہ ہے؟ ٹھیک۔ اب منکرین حدیث کا دوہرا معیار دیکھیے، ایک طرف کہتے ہیں ہاں ایک علمی اثاثہ ہے مسلمانوں کا، دوسری طرف حجت نہیں ہے، ٹھیک۔ تو کیا تضاد ہے؟ دو رنگی چھوڑ دو۔ تم یہ کہو کہ یہ تم نبی کا فرمان مانتے ہو نا؟ نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں نبی کا فرمان ہے، اس لیے علمی اثاثہ بھی مانتے ہیں اور حجت بھی مانتے ہیں۔ اب تم بتاؤ تم نبی کا فرمان اسے تسلیم کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ اگر تسلیم کرتے ہو تو حجت ماننا پڑے گا، اگر تسلیم نہیں کرتے تو علمی اثاثہ کیسا؟ پھر واضح بیان کرو کہ سارا جھوٹ کا پلندہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگلی بات ان سے پوچھتا ہوں کہ چلیے آپ کے نزدیک حدیث حجت نہیں ہے اور آپ جو ہیں حدیث کو حجت ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیا تمام احکام شرعیہ آپ قرآن پاک سے ہمیں دکھا دیں گے؟ تمام جزئیات جو سوال ہم غیر مقلدوں سے کرتے ہیں، جو غیر مقلد کہتے ہیں نا بعضی کے فقہ کی ضرورت نہیں، تقلید کی ضرورت نہیں، پہلے بہت کہتے تھے، پتہ نہیں آج زبان تبدیل کر دی ہے، کیا ہو گیا؟ بہرحال اب جو کہتا ہے تو ان سے ہم کہتے تھے نا کہ تم سارے مسائل ہمیں جزئیات قرآن اور احادیث سے صراحتاً دکھا دو، بس بالکل وہی بات ہے، آپ ہمیں تمام جزئیات قرآن پاک سے ہی دکھا دیں، ہم ایک ایک مسئلہ ڈالتے چلے جائیں گے، آپ قرآن پاک سے دکھا دیں۔ ایسا تو نہیں ہوگا کہ ایک آدمی انکار کرے ہم حدیثوں کو نہیں مانتے، ہم قرآن کو مانتے ہیں، اور بیٹھ گیا بھائی مسئلے کا جواب دو میں نہیں دیتا، اور اس مسئلے کا جواب میں نہیں دیتا، تو یہ نہیں چلے گا نا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو بزرگوں کو، نمازیوں کو، روزے داروں کو، حاجیوں کو اور دیگر لوگوں کو جواب دینا پڑے گا۔ وہ جو مسائل آپ کے پاس لے کر کے آئیں گے، ہم آپ کے سامنے مسائل رکھیں گے، بھائی اس مسئلے کا جواب دو، اس مسئلے کا جواب دو، اس مسئلے کا جواب دو، آپ کو ان مسائل کا جواب دینا پڑے گا، اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمیں نہیں پتہ، ان سے پوچھو، ان سے پوچھو۔ جب آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ صرف قرآن پاک حجت ہے، بقیہ چیزیں حجت نہیں ہیں، تو آپ ہمیں قرآن پاک سے ہمارے سارے مسائل حل کر کے دکھائیں اور ہمیں دیں، کیونکہ جب ہم دلائل دیتے ہیں نا کہ اسلام حق دین ہے، اور ہم دیتے الحمدللہ، اس میں سے ایک دلیل ہم یہ بھی دیتے ہیں کہ ہمارا اسلام تمام چیزوں
کا حل پیش کرتا ہے، ایک آدمی کی پیدائش سے لے کر کے مرتے دم تک اور قبر تک اور دفن تک اور کفن تک اور لحد تک تمام مسائل حل کر کے دیتا ہے ہمارا دین اسلام اور شریعت مطہرہ، اور بالکل ٹھیک بات ہے، تمام مسلمانوں کا ایمان ہے۔ لیکن جب آپ صرف قرآن پاک کو حجت مانتے ہیں تو بتائیے وہ تمام مسائل کا حل آپ کہاں سے لائیں گے؟ میں اس کو ایک مثال سے سمجھایا کرتا ہوں۔ ہم ہمسائیوں کے یہاں چینی لینے تب جائیں گے جب ہمارے اپنے گھر میں ختم ہو گئی ہو۔ اگر ہمارے اپنے گھر میں موجود ہیں ہمیں ہمسائیوں کے یہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ ہمیں تمام مسائل کا حل، تمام جزئیات کا حل قرآن پاک سے ہی دکھا دیں گے تو ٹھیک ہے، کیا مسئلہ ہے، ہم وہیں سے حل کر لیں گے، ہمارا تو اصل ماخذ ہے، مسئلہ ختم۔ لیکن آپ کی بھی عجیب حالت ہے، یہاں سے کیا تھا ہم صرف قرآن مانتے ہیں، اور آپ کی ساری نماز جو پڑھتے ہیں، آپ کے روزوں کے مسائل، آپ کی دیگر مسائل، آپ کی تجارت کے مسائل، روزمرہ کے سارے مسائل، حدیثوں کو چھوڑے، حدیثیں تو بہت بڑی شے ہے، آپ فقہ سے لے کر کے پڑھتے ہیں اور وہ استعمال کر ان مسائل پر عمل کرتے ہیں، فقہ حنفیہ کے مسائل پر عمل پیرائیں، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کوئی منکر حدیث میرے پاس آئے اور ایک دن ٹھہرے اور تمام کام کرنے ہیں، نماز پڑھنی ہے اور کھانا کھانا ہے اور کام کرنا ہے اور تجارت کرنی ہے، بقیہ چیزیں ہیں، روزہ رکھنا ہے، وہ سارے کام کرے صبح سے لے کر شام تک، اور ہمیں دکھائے کہ اس نے صبح سے لے کر شام تک یہ جتنے عمل کیے ہیں ان میں سے اس نے حدیث سے یا فقہ سے کوئی دلیل نہیں لی۔ ایسا ایک دن کر کے دکھائے جو ہم کہیں گے بھائی یہ کام بھی کرنا ہے، یہ کام بھی کرنا ہے، اللہ کی قسم میں ان کے ہاتھ پہ بیعت کر جاؤں گا۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک آدمی ایک دن، صرف ایک دن دین اسلام پر پورا عمل کرنا چاہے اور پھر وہ صرف قرآن پاک سے تمام جزئیات کا حل نکالے، ناممکن ہے۔ احادیث سے دلیل لینی پڑے گی، فقہ سے مسائل لینے پڑیں گے۔ الغرض یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ یہ ہم صرف قرآن کو مانیں گے، اور اچھا اگلی بات یہ جو ہے نا، یہاں وادی میں اگر کوئی ہو منکر حدیث وہ بن رہے ہیں، اور یہ ساری غیر مقلدیت کی غلاظت ہے، بار بار کہہ رہا ہوں، اور یہاں بننے ہیں، یہ جو غلاظت یہاں غیر مقلدوں نے پھیلائی ہے نا، ساری وہی غلاظت ہے جو غلاظت غیر مقلدوں نے پھیلائی ہے۔ انہوں نے عوام کا، علماء سے، فقہا سے اعتماد اٹھایا جو ان کے جال میں جا کے پھنسے، اور صحابہ سے اعتماد اٹھایا۔ انہوں نے جو اعتراضات فقہ پر کیے، آج منکر حدیث وہی اعتراض حدیث پر کر رہا ہے، اور اصول ضوابط غیر مقلدوں کے ہے۔ یہ ایک سٹیشن ہے، جو وہاں جاتا ہے پھر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، کوئی مرزا علی بن جاتا ہے، کوئی جاوید غامدی کے پاس جاتا ہے، کوئی منکر حدیث ہو جاتا ہے، کوئی کہیں اور چلا جاتا ہے، کوئی باقاعدہ پھر شیعی ہو جاتا ہے، کوئی قادیانی ہو جاتا ہے۔ تو یہاں یہ ایک راستہ ہے، غیر مقلدین نے بالکل آسان کر رکھا ہے اس تمام مصیبت کو، خود بھی بہت بڑی مصیبت ہے۔ تو دیکھیے انہوں نے جو اعتراضات فقہا پر، دیگر حضرات پر کیے، اب وہی اعتراض آگے لے کر کے چل رہے ہیں۔ اور یہ تو محمد حسین بٹالوی نے کہا تھا کہ 25 سال کے تجربے سے ہمیں یہ بات حاضر ہو چکی ہیں، جو مطلق تقلید کا انکار کرتا ہے آخرکار اسلام کو اسلام کر بیٹھتا ہے، یہ وہی کچھ ہے۔ تو اب ہم منکرین حدیث سے کہتے ہیں، جو واویلا کرتے رہتے ہیں کہ آپ کو قرآن آتا، ہم کہتے ہیں قرآن آپ میرے پاس آؤ، میں دیکھتا ہوں آپ کو قرآن آتا ہے، مجھے قرآن آتا ہے، مسئلہ ختم ہے۔ پریشانی میں بھی قرآن اٹھاتا ہوں، ترجمہ ورجمہ نہیں، وہ تو کسی مولوی کا ہوگا۔ قرآن پاک سامنے رکھتے ہیں اور ہم آپ سے قرآن پاک کے بارے میں پوچھیں گے، بھائی اس کے بارے میں ہم آپ سے قرآن پاک کا متن بھی پوچھیں گے، پڑھنے کے بارے میں بھی پوچھیں گے، ہم نحوی صرف تحقیق پوچھیں گے، ہم دیگر بہت ساری چیزیں پوچھیں گے، اور آپ چاہیں آپ ہم سے پوچھیں، پھر دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک ہمیں آتا ہے، قرآن پاک آپ کو آتا ہے۔ آپ جب احادیث کا انکار کر کے آج کے مولویوں کے ترجمے پڑھتے ہیں، یہ المیہ ہے، المیہ جیسے غیر مقلد اوپر صحابہ کا انکار کر کے اور فقہا کا انکار کر کے آج کے مولوی کے اردو ترجمے پڑھتے ہیں، آپ حدیث کا انکار کر کے آج کے مولوی کے اردو ترجمے پڑھتے ہیں اور محقق بنے بیٹھے، حالانکہ آپ کو کچھ نہیں پتہ۔ جو آدمی آج تک یہ سمجھ نہیں پایا کہ صبح سے لے کر شام تک اس کے 20 مسائل، درجنوں مسائل حدیث اور فقہ پر موقوف ہے، اور شام کو سارے مسائل پر عمل کر کے اور استعمال کر کے وہ ساری چیزیں شام کو بیٹھ کر کے فیس بک پر لکھتا ہے کہ میں صرف قرآن مانتا ہوں، یہ المیہ ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو بچائیں۔ اور یہ تھوڑی سی مختصر، میں نے ابھی تو وہ مجلس تھی نے مختصر سی بات ہو گئی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی ہم تفصیل سے اس پر کلام کریں گے اور حوالہ جات سے کلام کریں گے۔ قرآن پاک بھی حجت ہے، احادیث بھی حجت ہیں، اجماع امت بھی حجت ہے، اور مجتہد کا اجتہاد قیاس شرعی یہ بھی حجت ہیں۔ یہ شرعی 4 دلائل ہیں جن سے ہم اپنے مسائل حل کرتے ہیں۔
اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ یہ 4 دلائل نہیں ہیں، کوئی کہتا ہے میں صرف قرآن حدیث اور اجماع مانتا ہوں، اسے ہم کہتے ہیں چلو ہم تمہارے سامنے مسائل رکھیں گے، دو ہمیں حل نکال کر ان 3 دلائل سے، سارے مسائل کا نہیں کر پائے گا۔ جو کہتا ہے میں صرف قرآن حدیث کو حجت مانتا ہوں، ان سے کہتے ہیں کہ چلو اب ہم تمہارے سامنے مسائل رکھیں گے، صرف انہیں 2 دلائل سے حل نکال کر نہیں نکال سکتا۔ پھر جو آدمی کہتا ہے میں صرف قرآن مانتا ہوں، تو زیادہ ہی آسان ہے، اس پر تم زیادہ ہی مسائل پیش کر سکتے ہیں کہ ان کا حل نکال کر کے تمام جزیات کا حل موجود نہیں ہے۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا قرآن پاک مکمل ہے، بے شک مکمل ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ وہاں قواعد مکمل ہیں۔ ابھی تفصیل کا موقع نہیں، ایک اور بات میرے ذہن میں آئی تھی، قرآن پاک جو کہا جاتا ہے قرآن پاک مکمل کتاب ہے، اس کا یہ معنی نہیں کہ آپ حدیثوں کا انکار کر دیں اور جس نبی پر یہ قرآن پاک نازل ہوا اس نبی کی باتوں کو ہی چھوڑ دیں، اس کا یہ معنی نہیں ہے ان کے فرمودات کو رد کر دیا جائے اور آج کے داڑھی منڈوں کا مانا جائے، یہ نہیں، بلکہ معنی یہ ہے کہ قرآن پاک کے قواعد مکمل ہیں، کلیات مکمل ہیں، اور قرآن پاک ہمیں اصول و ضوابط بتاتا ہے کہ تم وہاں سے مسائل لے سکتے ہو، وہاں سے مسائل لے سکتے ہو، وہاں سے مسائل لے سکتے ہو۔ یہ قرآن پاک نے قواعد مکمل بتا دیے ہیں اور اصول و ضوابط کو بالکل واضح کر دیا ہے، یہ معنی ہے قرآن پاک مکمل ہے۔ یہ معنی نہیں ہے اس کی طرح کہ سنیو تمہارے وہ کہا تھا نا تمہارا قرآن پاک کم ہے، ہمارے قرآن پاک میں تو پاکستان کا نام بھی ہے۔ یہ ایک رسالے میں لکھا تھا ایک نے، بے ایمان نے۔ تو ایسی بات نہیں ہے کہ اب ہمیں کشمیر کا نام دکھانا پڑے گا اور ہندوستان کا نام دکھانا پڑے گا اور فلاں کا نام دکھانا پڑے گا کہ جو نعمان کا نام دکھاؤ تب ہم مانیں کہ قرآن پاک مکمل ہے۔ نہیں، یہ معنی نہیں ہے۔ معنی یہ ہے کہ وہاں کلیات برابر ہیں، قواعد برابر ہیں، لیکن چونکہ آپ جہالت کے اس اندھیر نگری میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں سے آپ کا لوٹنا مشکل ہے، ہم دعائی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ لہٰذا یہ جو ہے کہ کیا خبر حدیث کو عقل پر رد کر دیا جائے گا؟ نہیں بھائی، یہ کوئی ایسی بات عام اصول نہیں ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ خبر واحد کے سند کے صحیح ہونے کے لیے جس طرح شروط ہیں، اسی طریقے سے خبر واحد کے متن کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ عقل سری کے خلاف نہ ہو۔ اور ایسی کتنی مثالی حدیثوں سے پیش کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کیا کر لیں گے؟ بس یہ ایک اصول ہے، اس کو تمام احادیث پر فٹ کرنا، اور جو عقل کے خلاف ہو وہ چھوڑ دیں گے، اور پھر یہ بھی طے کون کرے گا کہ وہ عقل کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟ یہ بڑے علماء اور صاحب عقل، جن کے پاس عقل ہے، وہ طے کریں گے، نہ کہ منکرین حدیث۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔